بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سید المشائخ استاد الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت جنید بغدادی اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا، وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدمستی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی: اے مکان، تیری چاروں دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے محلات کو آن کے آن میں ویران کر دیتا ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف ہوا۔ آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور کوئی غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے، ہر جگہ جگہ اینٹیں گر رہی تھیں، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازہ تباہ ہو گئے تھے۔ اب نہ صاحب جائیداد تھا، نہ دربان۔ فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے۔ جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امراء جمع ہو کر داد عیش دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈیرا ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی، اور عاطف غیب سے یہ اشعار پڑھ رہا تھا: اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و الم نمایاں ہو گئے۔ زمانہ کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے کسی مکان کو صحیح و سالم نہیں چھوڑے گا، لہٰذا اس مکان کے اندر جو انس و محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور و ماتم برپا کر دیا گیا۔ مکان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت جنید بغدادی کو بہت افسوس ہوا۔ پھر آپ نے ایک پڑوسی سے پوچھا، اس عشرت کدے کے مکین کہاں چلے گئے؟ پڑوسی نے بتایا، مالک مکان مر گیا اور اس کے مرتے ہی مکان کی ساری رونقیں بھی رخصت ہو گئیں، اب اس مکان میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے افسردہ لہجے میں پوچھا، ایک بوڑھی عورت کسی کمرے میں پڑی رہتی ہے؟ پڑوسی نے بتایا، محلے والے ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں، ورنہ وہ عورت مکان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اضطراب کی حالت میں اس کمرے تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک غمزدہ عورت کی آواز بھری، کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ واپس چلے جاؤ۔ عورت نے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا، اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا، وہ زمانے رخصت ہوئے، مجھ غریب کو پریشان نہ کرو، دروازہ کھولو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا اور حضرت جنید بغدادی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس مکان کی وہ آب و تاب، وہ چاند و سورج، پری چہرہ لوگ، وہ کنیزیں، وہ غلامیں اور وہ عیش و عشرت کے دل دادہ لوگ کہاں چلے گئے؟ حضرت جنید بغدادی نے اس عورت سے پوچھا۔ یہ سن کر وہ عورت
زار و قطار رونے لگی۔ آسائش کی وہ چیزیں کسی اور کی تھیں۔ اس مکان کے رہنے والے غلطی سے انہیں اپنا سمجھ بیٹھے تھے۔ سارا ساز و سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ کئی سال پہلے جب میں ادھر سے گزرا تھا تو میں نے ایک عورت کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اشعار دہرائے۔ اس عورت نے ایک آہ سرد کھینچی اور نہایت رقت آمیز لہجے میں بولی، خدا کی قسم میں وہی عورت ہوں جس کی زبان سے آپ نے یہ اشعار سنے تھے۔ پھر یہ عالیشان مکان اور اس کے مکین اس حال کو کیسے پہنچے؟ حضرت جنید بغدادی نے پوچھا، انسان جس دنیا پر غرور کرتا ہے وہ دنیا باقی نہیں رہتی، بس اس کے حال پر ماتم اور عبرت کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ عورت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں پڑی ہوئی ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے اس شکستہ حال عورت سے پوچھا۔ آپ بھی کیسا ظلم کرتے ہیں کہ مجھ سے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کے لیے کہتے ہیں؟ اس عورت نے نہایت غمزدہ لہجے میں جواب دیا، کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں تھا؟ کیا یہ اگلی محبتوں کی یادگار نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ کہنے والے کیا کہیں گے کہ میں صرف رونقوں اور خوشیوں کی ہمنشیں تھی، بدحالی اور ویرانی کی شریک نہیں؟ یہ تو بڑی بدعہدی ہوگی۔ لوگ میرے عمل کو بدترین بے وفائی کی تعبیر کریں گے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرا جسم اس عمارت کے ملبے میں دفن نہیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے ایک اور شعر پڑھا جو محبت کی خلش اور سوز و گذار سے لبریز تھا۔ میرا دل مقامات محبت کی تعظیم کرتا ہے، اگرچہ ان کے کمرے نعمت و مال سے محروم ہو چکے ہیں۔ ترجمہ۔ یہ شعر سنتے ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سچ کہا تم نے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر کیف و جذب کی عجیب و کیفیت طاری تھی۔ پھر آپ اسی عالم میں بغداد تشریف لے گئے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی مجھے اس عورت کے خلوص اور استقلال پر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل عشق صادق اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے، پھر چاہے موج خوں سر سے گزرے یا قیامت نازل ہو جائے مگر عاشق اسی آستانے پر پڑا رہے۔ بے شک وہ عورت اپنے عشق میں سچی تھی اور اسی کے ذریعے معلم غیب نے مجھے یہ سبق دیا کہ عشق کیا ہے اور وفاداری کسے کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رب اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طرح گرفتار ہونا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن کمنٹس نہیں کرتے۔ اصل میں کمنٹس ہمارے لیے ایک ہمت ہوتی ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ مزید ہم ایسی اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ شکریہ۔